السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، ہم اپنے بہت سارے شوز میں سندھ پولیس کی کارکردگی کے حوالے سے گفتگو کرتے رہے ہیں اور بہت سارے مواقع پہ ہم انہیں تنقید کا بھی نشانہ بناتے رہے ہیں، اور اگر آئندہ بھی ایسا ہوگا تب بھی ان پر تنقید ضرور کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھی بات یہ ہے کہ جہاں جہاں انہوں نے اچھا کام کیا ہے، جن کیسز کو انہوں نے جلدی سالو کیا ہے، اس پر بھی اپریشیٹ انہیں کرنا چاہیے۔ اور آج کا ہمارا جو سیگمنٹ ہے، ہم اس میں یہی کچھ کرنے جا رہے ہیں کہ جو اچھا کام ہوا ہے اس کو اپریشیٹ کریں گے، اور جہاں مسئلے مسائل ہیں اس کی بھی یقیناً نشاندہی کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ ماہ 15 اکتوبر کو میرے ساتھ اور میری فیملی کے ساتھ ایک ڈکیتی ہوئی تھی، اور اس میں 3 جو ڈکیت تھے انہوں نے نہ صرف لوٹ مار کی بلکہ ہماری گاڑی بھی چھین کر لے گئے تھے۔ اور لیکن لکیلی خوش قسمتی کی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور سب دوستوں کے تعاون سے ڈپارٹمنٹ نے بھی اس پہ بہت اچھا کام کیا، اور نہ صرف ان ڈکیتوں کو پکڑا بلکہ وہ گاڑی بھی ریکور ہو گئی۔ ہم اسی پر بات کریں گے۔ آپ ہمیں لائیو کال پر جوائن بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں شامل ہونا چاہیں اس شو میں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے جناب جاوید چودھری صاحب نے، جو کہ اے وی ایل سی کے ذمہ دار ہیں، اے وی ایل سی کے افسر ہیں، اینٹی وہیکل لفٹنگ سیل، جسے عرف عام میں ہم اے سی ایل سی کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس کو ہیڈ کرتے ہیں۔ اس کیس کو بھی، ہمارے والے کیس کو بھی انہوں نے ہیڈ کیا اور اس کو پرسو کیا اپنی ٹیم کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں جاوید صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب شکیل بیگ صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کونسل آف پاکستان کے۔ بہت شکریہ آپ کا شکیل بیگ صاحب۔ اور سب سے پہلے تو میں چودھری جاوید صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا اور آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اے وی ایل سی کی پوری ٹیم کا شکریہ، آپ کا بہت شکریہ، سندھ پولیس کے جو افسران ہیں ان کا بہت شکریہ، اور ہوم منسٹر صاحب بریگیڈیئر حارث صاحب، آئی جی پولیس اور ایڈیشنل آئی جی جناب خادم رند صاحب، آپ کے ایس ایس پی جناب ملک صاحب، کلیم ملک صاحب، ان کا بھی سب کا بہت شکریہ۔ تھوڑی سی میں چاہوں گا کہ آپ ذرا تفصیل بتا دیں کہ کیسے آپ وہاں تک پہنچے اور یہ کیسے ساری کارروائی ہوئی۔ ہمارے ایڈیشنل آئی جی صاحب اور ڈی آئی جی صاحب سی آئی اے نے ایک ٹیم مقرر کی، کیونکہ میں زیادہ کام کرتا ہوں ٹیکنیکل بیس پہ۔ صاحب نے کہا یہ کیس ہر صورت میں سالو کرنا ہے، کیوں نادرن بائی پاس سے کم 3-4 گاڑیاں اس رواں سال میں چھینی گئی تھیں اسلحے کے طور پہ، اور سب کا ایک ہی پوائنٹ ہوتا تھا اٹک پیٹرولیم پمپ، اور جو 51 کا لیاری کا سیکٹر ہے جو نادرن بائی پاس سے نیچے اترتے ہیں، وہ کچا پکا روڈ ہے تو وہاں چھین لیتے تھے۔ تو جب یہ کلٹس چھینی گئی تو صاحب نے پھر ہمارے ٹاسک دیا، تو اس پہ ہم نے ٹیکنیکل بیس پہ اور انفارمیشن بیس پہ پہلے ہم نے ڈیٹا ملزمان کا مقرر کیا، جو موبائل فون چھینے گئے تھے ان کو بھی ہم نے رن کرایا۔ تو اس کے بعد ہمارے کو پھر ڈیٹا کے درمیان ہی پتہ چلا کہ یہ کلٹس گاڑی جو ہے یہ نشہر فروز میں وہاں پہ ایک کامران شاہ کو فروز کر دی گئی ہے۔ تو اور اس کے بعد پھر 20 تاریخ کو دوبارہ جو ہے 20 اکتوبر کو ایک ہائی روف بھی چھینی گئی، تو وہ بھی گاڑی مطلب وہ اسی طرح کے ملزمان نے چھینی تھی۔ تو ہم نے ڈیٹا مقرر کر کے تو ملزمان کو جب ہم نے پکڑا، ہمارا انکاؤنٹر ہوا ہماری پولیس کا، اے سی ایل سی کا، ان کے ساتھ 3 بندے ہم نے موقع پہ پکڑ لیے، تو چوتھا بندہ بھاگ گیا تھا اسی کلٹس میں۔ تو جب ملزمان کو ہم نے انٹروگیٹ کیا، انہوں نے کہا یہ وہی بندہ ہے کامران شاہ جو کہ نشہر فروز سے آیا ہوا ہے، میراپور سے، میراپور کا شہر، نشہر فروز ڈسٹرکٹ ان کا، تو آیا ہوا یہ وہی کلٹس ہے۔ تو پھر ہم نے اس کا پیچھا کر کے اس کو بھی پکڑ لیا ہم نے۔ تو ملزمان ہم نے دو زخمی حالت میں ملزمان ہم نے پکڑے، پھر کو جو پرچیزر تھا اس کو بھی ہم نے پکڑ لیا۔ تو اس طرح گاڑی برآمد ہو گئی، یہ بھی برآمد ہو گئی۔ تو پھر اور ملزمان نے بتایا کہ ہم نے 3 مارچ کو بھی ایک گرینڈی کار چینی تھی، تو اس کے لیے بھی ہم نے ورک کیا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم نے بندے پکڑ لیے ہیں۔ تو باقی اس دن کے بعد سے آج تک نادرن بائی پاس سے کوئی واردات نہیں ہوئی، یہ پورا گینگ ہم نے بسٹ کر دیا۔ تو یہ کتنے لوگوں کا گینگ تھا اور یہ کہاں آپریٹ کر رہا تھا؟ صرف کراچی میں یا کون سے ڈسٹرکٹ میں پرٹیکولرلی؟ نہیں، پرٹیکولرلی یہ نادرن بائی پاس پہ اسپیشلی کرتے تھے، موبائل فون وغیرہ بھی چھینتے تھے، اور جو ہب بلوچستان میں موبائل فون بیچتے تھے، اور گاڑیاں جو نشہر فروز میں اس کو بیچتے تھے کامران شاہ کو۔ تو یہ کوئی نیا گینگ تھا، کوئی نیا گروہ تھا، یا پہلے سے ان کا کوئی نہیں، ان کے پہلے بھی کرمنل ریکارڈ تھا، یہ پہلے 23(1)A میں بند ہو چکے ہیں، ڈکیتی میں بند ہو چکے ہیں، سب کا کرمنل ریکارڈ ہے۔ ایون جو نشہر فروز سے آیا ہوا تھا، جو جس نے کلٹس ان کی خریدی تھی آپ کی، وہ بھی 3 کیسوں میں وہاں بند ہو چکا ہے ریسنٹلی، اسی سال میں، رواں سال میں۔ تو
تو یہ ڈکیت کیا کرتے ہیں؟ گاڑی لے کے بیچ دیتے ہیں آگے؟ یہ گاڑی جا کے ان کو بھیج دیتے ہیں، وہ پنچ کر کے اس کو جعلی کاغذات بنا کے آگے بھی کسی کو بھیج دیتے ہیں، قابلی کر کے ناقابلی کر کے، یا ان کو اس طرح کم قیمت میں 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے میں بھیج دیتے ہیں۔ اچھا، تو اس حوالے سے عوام کو بھی تھوڑا بتا دیں کہ جب کوئی گاڑی پرچیز کرنی ہو، کچھ چیزیں دیکھنی ہوں، تو ویسے تو وہ آن لائن بھی ویریفائی کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور کیا چیز دیکھ لینی چاہیے؟ سر ایک تو سب سے پہلے تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی گاڑی چھینتی ہے، چوری کرتے ہیں، فوری طور پہ 15 اطلاع دیں اپنی گاڑی کو کرائم ڈیٹا میں، اس میں چیک کریں۔ پھر جب آپ نے گاڑی کوئی خریدنی ہے تو ایک تو ہمارے ACLC میں NOC سیکشن بنا ہوا ہے، ہمارے خالد کلام صاحب ہیں، مطلب سینئر افسر ہیں، تو وہ چیک کر کے دیتے ہیں فری آف کاسٹ، کوئی فیس نہیں ہماری ہوتی۔ کوئی کاغذات آپ لے کے آ جائیں، گاڑی لے کے آ جائیں، وہ بتا دیں گے آپ کو یہ گاڑی ٹیمپر ہے، اس کی نمبر پلیٹ جعلی ہے، اس کی فائل اصل ہے، نقل ہے، تو اس طرح لوگ بچ سکتے ہیں۔ رائٹ، تو یہ بتائیے کہ اس سارے آپریشن میں آپ کے ساتھ اور کن کن شعبوں نے تعاون کیا، اور اس میں آپ نے جو ٹریس کر پائے آپ ان کو ملزمان؟ سر اس میں ہمارا ایک راؤ شاہد صاحب ہمارے IT انچارج ہیں، تو ہم انہیں سے ڈاٹا سارا لیتے ہیں، ٹیلی فون کا ڈاٹا ہو گیا، گاڑیوں کا ڈاٹا ہو گیا، ہمارا کمپیوٹر سیکشن بنا ہوا ہے ہمارے SSP آفس میں، اور SSP صاحب اس چیز کو خود جو ہے مانیٹر کرتے ہیں، جو ورک ہمارا ہوتا ہے، تو اسی چیز سے ہم ٹیکنیکل بیس پہ الحمدللہ اور انفارمیشن بیس پہ ہی ملزمان تک پہنچتے ہیں، اور ہر مہینے ہم 2-3 گینگ بسٹ کرتے ہیں، کار لفٹنگ کے، موٹر سائیکل لفٹنگ کے۔ رائٹ، جاوید صاحب آپ سے مزید بھی ہم گفتگو کرتے ہیں۔ شکیل بیگ صاحب پہلے تو بتائیے کہ آپ کے کیا تاثرات ہیں اس حوالے سے، کیا کہنا چاہیے؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کی فیملی کی دعاؤں سے، اور سب چاہنے والے جو آپ کے تھے، خاص کر آپ کا پریس کلب ہو گیا، آپ کے تمام صحافی جتنے دوست ہیں، تمام کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے یہ، کیونکہ یہ چھوٹا سا نہیں ہوتا ہے، بہت مشکل سے بندہ ایک گاڑی پرچیز کرتا ہے یا گھر پرچیز کرتا ہے یا کوئی بھی چیز پرچیز کرتا ہے، اس کے پیچھے اس کی بڑی محنت ہوتی ہے، اور پھر اگر اس طرح کوئی آئے اور اس طرح آرام سے لوٹ کے لے جائے۔ سیکنڈلی جو میرے لیے جو دکھ کی بات تھی کہ آپ کے ساتھ بچے تھے اس وقت، اور جس طریقے سے وہ ڈکیتی ہوئی، یا ڈکیتی کہیں، یا میں تو سمجھتا ہوں کہ ان بچوں کے اوپر کتنا نیگیٹو اس کے اثرات پڑے ہوں گے۔ لیکن یہ ایک ایسے مافیاز ہیں جو جیسے ابھی چوئی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یہ اسپیسیفک اس ایریا پہ یہ کاروائی کرتے ہیں، تو میں تو سمجھتا ہوں ایک تو جو ایڈیشنل IG کراچی ہیں، ان کو چاہیے کہ کم از کم اس ایریا پہ اپنی پوائنٹس بڑھائیں یا پولیسنگ زیادہ کریں۔ اب خوش قسمتی کہہ لیں آپ کی کہ پولیس نے ایک اچھا ایفرٹس کیا، جس پہ ہم ان کو کریڈٹ دیتے ہیں، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑی سپیڈلی کام کیا، ورنہ ہوتا کہ 6 مہینے بعد بھی وہ بھی پتہ چلتا ہے انجن نکلا ہوا ہے، ٹائر کہیں اور سے ملتے ہیں، گاڑی کہیں کھڑی بھی ملتی ہے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ ہمیں بھی یہی خوف تھا، تو مجھے گاڑی کس سال میں ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی۔ آپ کو میں نے مبارکباد دینے کے بعد دوسرا الفاظ میرا یہ تھا کہ گاڑی ملی کیسے، تو آپ نے کہا جسٹ تھوڑا سا ہے، لیکن اللہ کا الحمدللہ بڑا کرم ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ بڑی دکھ کی بات ہوتی ہے نا، اور خاص کر اس حالات میں کہ اتنی مہنگائی ہو جائے، وہاں آپ اگر ایسی چیز پرچیز کریں اور پھر اس کے بعد یہ کتنا، آپ سوچیں کہ وہ گاڑی کی قیمت کتنی ہے، اور وہ جو لوٹ رہے ہیں وہ لوٹنے کے بعد کتنی کم قیمت پر وہ چیز کسی اور کو فروخت کر دیتے ہیں۔ پھر یہ 2 نمبر ٹیمپرنگ کرنا اتنا آسان نہیں ہونا چاہیے، ان کے اوپر سختیاں ہونی چاہیے، بہت سخت کرنا چاہیے۔ اگر جیسے ABLC کا نام لے رہے ہیں، اب اگر کوئی گاڑی چیک کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ اگر وہ گاڑی ٹیمپرڈ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو گئی، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ سندھ کی حدود میں ہی اس نے یہ کارروائیاں ساری کی۔ پھر وہ کامران شاہ شاید میرے خیال نام لے رہے ہیں کہ اس کے پاس سے یہ گاڑی برآمد ہوئی، ملزم پکڑے گئے۔ میرا صرف یہ کہنا ہے کہ آپ شہر پورے میں صرف گاڑیاں، موٹر سائیکلیں جو چھینی جاتی ہیں اور موبائل چھینے جاتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی چیزیں ریکور جلدی ہونی چاہیے، اس لیے کہ موبائل تو آپ کا جو ہے وہ اس کا ڈیٹا، اس کو جو EMI نمبر ہوتا ہے اس کا، اس سے بڑی جلدی ہوتا ہے۔ بلکہ میں پنجاب کی بھی ایک ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا آپ کے جب کیس ہوا، تو اس زمانے میں زیادہ ان چیزوں کو بڑا سرچ کر رہا تھا، کیونکہ برا وقت کبھی بھی کسی پہ بھی آ سکتا ہے۔ تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر وہ بتا رہے تھے کہ EMI نمبر سے ہم چیزوں کو جلدی پکڑ لیتے ہیں اس کو، لیکن یہاں پھر میں یہ کہوں گا کہ ہم جہاں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں وہاں ہم یہ ضرور امید رکھتے ہیں پولیس سے کہ یہ چیزیں رکنی چاہیے، یہ واقعات ہونے نہیں چاہیے، بجائے، کیونکہ دیکھیں نا آج پولیس نے ایفرٹس کیے وہاں سے جا کے جہاں سے گاڑی آپ کی برآمد کی ہے، یہ بھی تو ایفرٹس ہے نا پولیس کے۔ تو اگر پہلے ہی ایفرٹس ہو جائیں کہ وہاں ایسی چیزوں کو یا وہ جگہیں جہاں اسپیسیفک یہ کام، جو ہاٹ اسپاٹ ہیں ایٹ لیسٹ وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں۔ چلیے ہم بات کرتے ہیں، ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے SSP ABLC جناب کلیم ملک صاحب نے۔ السلام علیکم جناب کلیم صاحب۔ وعلیکم السلام۔
بہت شکریہ کلیم صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا، آپ کے ڈپارٹمنٹ کا بھی بہت شکریہ. ہمارے والے کیس کو بھی آپ نے سالو کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی لوگوں کو یقیناً ریلیف ملا ہوگا. اس کیس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے فرسٹ آف آل؟ جی تھینک یو سو مچ. تو آپ نے مجھے یہ بلا کے موقع دیا اس پر بات کرنے کا. یہ جو ایک نئی گینگ بیسیکلی سٹارٹ ہوئی تھی جس نے سرجانی ٹاؤن میں یکے بعد دیگرے 5 وارداتیں اسنیچنگ کی تھی، اس میں پھر میں نے ایک اسپیشل ٹیم بنائی جس میں ہمارے جو کچھ سب سے زیادہ افسران میں سے ایک اچھے افسر چودھری جاوید صاحب کو میں نے اس کو لیڈ رول دیا، ان کو ہیڈ بنایا اس ٹیم کا. پھر ہم نے ایفرٹ کر کے جو ہے کراچی میں مختلف کارروائیاں کی اور انٹیریئر سندھ میں بھی کارروائیاں کی، جس کے نتیجے میں ہم نے 4 لوگوں کو اریسٹ کیا. ان سے پھر ہمارے پاس جو تھا آپ کی گاڑی اور 4 اور گاڑیاں بھی برآمد کی، اور الحمدللہ یہ ہم نے 15 دن کے اندر اندر یہ کارروائی کی. آپ کی گاڑی تو الحمدللہ ہم نے ریکور کرا دی، باقی جو کچھ آپ کا پینڈنگ ہے کیش اور موبائل فون اس پر بھی ہم کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی جلد ریکور کرا دیں گے. اچھا کلیم صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جب ہم نے اناؤنس کیا کہ ہم اس پہ ایک شو کرنے جا رہے ہیں تو بہت فیڈ بیک بھی آیا لوگوں کا بھی، اور بہت سارے ہمارے دوست احباب بھی یہ سوچ رہے ہوں گے یا سوال کرنا چاہ رہے ہوں گے کہ یہ چونکہ ایک صحافی کا مسئلہ تھا، ایک اینکر کا مسئلہ تھا، تو اس لیے شاید آپ نے بڑی پھرتی کا مظاہرہ کیا. کیا ایسی ہی بات ہے یا آپ لوگ ہر کیس میں اسی طرح سے انٹرسٹ لیتے ہیں اور اسی طرح کام کرتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں، میں اکتوبر کی صرف بات کرنا چاہوں. پورے اکتوبر میں ہمارے پاس جو 4 ویل کی سنیچنگ اور سٹولن کی وارداتیں تھی وہ 198 تھی. اس میں سے ہم نے 97 جو گاڑیاں ہم نے اکتوبر میں ریکور کی ہیں، اور یہ 49% آف ٹوٹل جو سنیچڈ اینڈ ویکل تھیفٹ بنتا ہے. اور اسی طرح ہمارا جو 2 ویل میں ریکوری کا ریشو ہے وہ بھی 13% پلس ہے. اور یہ اس سال میں کسی بھی مہینے میں اس طرح سے نہیں رہا ہے. اس سے پہلے کبھی بھی 50 کو ٹچ نہیں کیا 4 ویل کی ریکوری کو، اور اس نے بھی ڈبل فگر میں 2 ویل کی ریکوری بھی نہیں کی. ہم جب سے میں نے تقریباً 1.5 ماہ پہلے چارج لیا تھا، پھر اس کے بعد ہم نے جو ڈراسٹیکلی چیزوں کو دیکھا، کیونکہ یہ بڑا سیریس ایشو تھا 4 ویل 2 ویل کی لفٹنگ کا، ہم نے اس پر کام کیا. ہم نے جو ایگزٹ روٹ سے ان کو مانیٹر کیا، ان سائڈ کراچی کباڑیوں پر ہم نے کریک ڈاؤن کیا، ہم نے ہاٹ اسپاٹ پر ڈپلائمنٹ بہتر کی، اسنیپ چیکنگ کی، کریک ڈاؤن اگینسٹ ریپیٹ افینڈرز کیا، جس کے نتیجے میں کرائم بھی نیچے آیا. اس کے ساتھ ساتھ سب سے جو امپورٹنٹ رول ہے وہ گینگ بسٹنگ کا ہے. ہم نے ٹوٹل 42 گینگز بسٹ کیے ہیں، 18 انکاؤنٹر میں جو زخمی ملزمان کو اریسٹ کیا ہے، اور ٹوٹل جو 602 ہم نے اکیوزڈ اس ٹائم میں اریسٹ کیے ہیں. یقیناً یہ اے وی ایل سی کی ٹیم کی کارکردگی ہے. میرے ساتھ جو ٹیم ہے بڑی پروفیشنل ٹیم ہے. ایک افسر تو آپ کے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑے پروفیشنل افسر ہیں، ان کو جو بھی ٹارگیٹ دیتے ہیں اچیو کر دیتے ہیں. انشاءاللہ مزید بھی ہم نے آپ کی گاڑی پر اسپیشل فوکس تو کرنا ہی تھا، لیکن کوئی بھی ہمارے کرائم ہوتا ہے ہم اس کو اسپیشل فوکس دیتے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ کراچی کے لوگوں کو 4 ویل اور 2 ویل کی لفٹنگ میں جتنا ہم ان کو ریلیکس کر سکتے ہیں، جتنا ان کے لیے بہتری لا سکتے ہیں، تاکہ یہ کرائم کم سے کم ہو، لوگوں کو ریلیف زیادہ سے زیادہ ملے. تو کریم صاحب، باقی جو شہری ہیں وہ بھی یہ امید کر سکتے ہیں آپ سے کہ ان کی بھی جو گاڑیاں گئی ہوئی ہیں اس پر بھی یقیناً آپ لوگ کام کر رہے ہوں گے، اور جلد وہ بھی اپنی گاڑیوں کی واپسی کی توقع کر سکتے ہیں؟ جی انشاءاللہ بالکل. ہماری ٹیمز جو ہیں وہ انٹیریئر سندھ میں بھی کام کر رہی ہیں، بلوچستان میں بھی، ایون پنجاب میں بھی ہم بھیجتے ہیں. پشاور میں بھی ایک میری ٹیم پشاور سے گاڑی ریکور کرانے گئی ہوئی. ہم ملٹی جو ہے ڈائمینشنز پہ کام کرتے ہیں، نہ صرف جو کرمنلز کے اریسٹ پر فوکس ہوتا ہے، گینگ بسٹنگ پر فوکس ہوتا ہے. ہم نے دوسرے جو صوبوں میں ہمارے جو پولیس افسران ہیں ان سے بھی ان کانٹیکٹ ہوتے ہیں، ہم ہوم سے پرمیشن لے کے وہاں پہ بھی جا کے ریکوریاں کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم بیسٹ ایفرٹ کر رہے ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید کامیابی دے گا. کلیم صاحب، بس لاسٹ بات، پبلک اویئرنیس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں تو بتاتے جائیے. میں 2 باتیں کروں گا. ایک تو 2 ویل کے ریلیٹڈ یہ ریکویسٹ ہے کہ کوشش کریں، ہم تو اپنی ایفرٹ کرتے ہیں کہ ہاٹ اسپاٹس میں یا کسی طریقے سے بھی اپنی پیٹرولنگ اور پیٹرنگ بڑھا کے ان کرائم کو کم کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہ ایک عوام سے بھی درخواست ہے کہ ایک تو اس میں ایک مضبوط تالا لگائیں اور اس پر ویجیلنس تھوڑی زیادہ کریں، اور کوشش کریں رات کے وقت گھر جو گاڑی ہے موٹر سائیکل ہے وہ گھر کے اندر پارک کریں. اور سیکنڈ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ان کے ساتھ کرائم ہو جاتا ہے اس کو کرائم کو رجسٹر ضرور کریں. جب تک ایف آئی آر نہیں ہوگی وہ انویسٹیگیشن اے وی ایل سی کے پاس نہیں آتی ہے. ایف آئی آر ہوگی تو ہی ہمارے پاس انویسٹیگیشن آئے گی، ہم پراپر اس پر جو لیگل پروسیس کو سٹارٹ کر سکیں گے اور ان کی ہیلپ کر سکیں گے. سم ٹائم لوگ کہتے ہیں کہ ہماری گاڑی کی پرائس کم ہو جاتی ہے اگر ہم ایف آئی آر رجسٹر کراتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے لیگل ہرڈر ہوتی ہے. ہم پولیس افسران ہماری بھی لیگل لمیٹیشنز ہیں، ہم ہر شخص کو اس طریقے سے نہیں اٹھا سکتے کہ جسٹ سسپیشن پہ، پھر اس میں چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. بہتر یہ ہے کہ اگر ایف آئی آر ہو جائے جیسے آپ نے کیا، آپ نے فوری ایف آئی آر رجسٹر کرائی، ایف آئی آر رجسٹر ہونے کے بعد وہ میرے تک آ گئی انویسٹیگیشن، تو ہم نے فوری الحمدللہ آپ کو ود ان 2 ویکس ریلیف دے دیا.
اسی طرح میری عوام سے بھی گزارش ہے کہ جب بھی ان کے ساتھ کرائم ہو، 4 ویل 2 ویل کا تھیفٹ یا سنیچ، وہ فوری تھانے پہ جائیں، ایف آئی آر کرائیں تاکہ انشاءاللہ اس کو حتمی انجام تک پہنچایا جا سکے، ان کی گاڑی کو ریکور کیا جا سکے۔ بہت شکریہ آپ کا جناب کلیم ملک صاحب، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے اور AVLC کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ ناظرین یہ وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں AVLC کی پرفارمنس کے حوالے سے اور جو واقعہ ہوا تھا ایک ڈکیتی کا ہماری فیملی کے ساتھ، اس پہ بھی ہم نے گفتگو کی ہے۔ SPC صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے۔ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے کرم اختر صاحبہ نے، جو کہ میری مسز ہیں اور چیئرپرسن ہیں سرائیکی وومن ایسوسی ایشن کی۔ السلام علیکم کرم اختر صاحبہ۔ وعلیکم السلام جی کرم اختر صاحبہ، کیا کہنا چاہیں گی پولیس کی کارکردگی کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ سے پولیس کو میں اپریشیٹ کرتی ہوں اور سلام پیش کرتی ہوں۔ ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا۔ ظاہر ہے ہماری گاڑی واپس آ گئی اور الحمدللہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، بہت ہی مشکل تھا، لیکن میں پولیس والے جو ماشاءاللہ جوان ہیں جنہوں نے ہمت کر کے پتہ نہیں کہاں سے ہماری گاڑی ڈھونڈ کے لائے، تو اس ٹائم تو بہت غصہ تھا، لیکن اب بہت اچھا لگا اور بہت خوشی ہوئی۔ اور باقی بھی میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے جو کچھ کیش تھا وہ ہمیں واپس دیا جائے اور جو ہے ہمارے موبائلوں کی بھی ریکوری کی جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا ایشو تو سالو ہو گیا، اور اس کے علاوہ کیا کہنا چاہیں گی اوور آل صورتحال کے حوالے سے؟ پہلے آپ کیا سوچ رہی تھیں پولیس کے حوالے سے، کیا آپ کے ذہن میں خیال تھا، اور اب آپ کیا سوچتی ہیں؟ پہلے تو بالکل بھی نہیں بھروسہ تھا، کیونکہ پولیس جو بھی واقعے ہوئے ہیں اس طرح کے کوئی کام نہیں ایسا ہوا کہ جس سے پولیس پہ ہمیں اعتماد ہو یا بھروسہ ہو کہ بھائی یہ اس طرح سے روز کے ہی یہ حال ہے، ڈکیتی چوری، عام بندہ تو ظاہر گھر سے نکلتا ہے، پتہ نہیں کس ضرورت کے تحت ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، کوئی مجبوری سے لے کے جا رہا ہوتا ہے یا کچھ بھی کر کے۔ اور میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہماری پولیس اس طرح سے اچھے کام کرے تو انشاءاللہ مجھے پورا بھروسہ ہے کہ آئندہ نہ کوئی موبائل چھینے گا، نہ کوئی گاڑی چھینے گا، اور نہ اس طرح کی کوئی واردات ہوگی، کیونکہ کراچی میں نکلنا جو ہے وہ عذاب بن چکا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم جنگل میں رہتے ہیں یا اس سائڈ پہ رہتے ہیں، اس لیے شہروں میں بھی ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں سے آپ اپنے گیٹ کے آگے بھی موبائل لے کے لوگ نہیں بیٹھ سکتا، اتنی مطلب وہ ہے کہ وہ بھی چھین کے چلے جاتے ہیں۔ اور بس اگر ہماری پولیس اس طرح کے کام کرے تو بہت اچھا ہوگا، اور جو مجبور لوگ ہیں جو بیچارے اتنی محنت سے پیسے کماتے ہیں، بناتے ہیں موبائل یا گاڑی یا کچھ بھی اس طرح کی چیزیں، تو وہ انشاءاللہ نہیں ہوں گی۔ بہت شکریہ آپ کا کرم اختر صاحب، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھیں اور گفتگو کری تھیں۔ چودھری جاوید صاحب یہ بتائیے کہ ان ملزمان سے اور بھی کتنی گاڑیاں آپ لوگوں نے ریکور کی ہیں، اور وہ بھی اس کی کیا صورتحال ہے اس میں؟ سر وہ بھی ٹوٹل 4 گاڑیاں ہم نے سے ریکور کی تھیں، ابھی وہ کورٹ پروسیس میں ہے۔ اچھا جی سر، صحیح، وہ ساری اسی علاقے سے؟ اسی علاقوں میں، ایک شہر کی ہے، باقی یہ 3 اس شہر اسی ناظر بائی پاس۔ اس دن کے بعد واردات نہیں ہوئی ابھی تک کوئی بھی۔ تو ہر ہفتے میں دیکھو 15 تاریخ کو آپ کی چھینی اور 20 تاریخ کو پھر وہ ہائی روپ چھینی جو ہم نے برآمد کی، 5 دن کا گیپ تھا نا بیچ میں۔ اس دن کے بعد آج تک واردات ابھی نہیں ہوئی۔ الحمدللہ اس میں ایک بندہ رہتا ہے، اس کے لیے بھی ہم لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ آج کل میں وہ بھی آ جائے گا۔ چلیں انشاءاللہ اللہ کرے جلدی آ جائے۔ جی شکیل بیگ صاحب۔ جی میں نے کہا نا کہ ہم بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں، اور جیسے بھی ملک صاحب بھی فرما رہے تھے، ملک کلیم صاحب بھی بات کر رہے تھے، دیکھیں ایف آئی آر کٹوا لیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایف آئی آر کٹوانے کے لیے جب آپ تھانے جاتے ہیں نا تو کوئی اور نہیں، پولیس والے خود وہاں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہاری ایف آئی آر کٹے گی نا تو ابھی اگر تم مل جائے گی تو پھر تمہیں عدالت سے ملے گی۔ وہ اتنا زیادہ اس کو ڈرا دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ ایف آئی آر کٹوانے سے ڈرتا ہے۔ پھر 2-4 دن ویسے گزر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ نکل کے گاڑی کہیں اور چلی جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک تو یہ معاملات ختم ہونے چاہیے، حالانکہ اس میں AVLC کام کر رہی ہے، CPLC کام کر رہی ہے، یا تو یہ سلسلہ ایسا ہونا چاہیے اس طرح کا اگر کہیں سلسلہ ہو، یا تو AVC کا تھانے ہو کہ جائے بندہ وہاں فوری طور پہ ایف آئی آر کٹے۔ اگر یہ ایف آئی آر کٹے گی تو اس کے بعد ہی ان کے پاس جائے گا نا معاملہ۔ تو جب ایف آئی آر ہی نہیں کاٹ رہا ہوتا تھانہ، وہاں وہ ایک ٹیکٹس ہے، ان کی پریکٹس بن رہی ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، دوسرے دن تیسرے دن پتہ چلتا ہے نہیں۔ اچھا پھر دوسری بات ہے کہ اچھا چلو تم ایک کام کرو، ایک اپلیکیشن لے کر جاؤ، ہم تمہیں ریسیو کر دیتے ہیں۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک بندے کی بائک ہے، گاڑی ہے، وہ ایک اثاثہ اس کا چھن گیا ہے، آپ اس کی ایف آئی آر لازمی کاٹیں۔ اور شہر میں آپ بغیر اپنی سواری کے تو سفر کرنا کتنا عذاب ہے، بہت عذاب۔ ایسے موقع پہ آپ اگر اس کو، اچھا پھر دوسرا اس کو ڈرایا جاتا ہے، کیا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اگر وہ گاڑی آپ کی برآمد ہو گئی ہے تو اگر کورٹ سے بھی ہوگی تو نو پرابلم، کوئی اتنی بڑی ایشو نہیں ہے۔ اور یہ باتیں میں سمجھتا ہوں AVLC کو اور CPLC کو یہ عوام کو بتانی چاہیے کہ یہ کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔
یہاں پر یہ کہتا ہے CPLC سے آواز آ رہی ہے. بھائی آواز آ رہی ہے, کون سی چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے؟ وہ ایک مقصد ہے کہ ایک واقعہ ہوا ہے, آپ کا گولڈ کوئی چھین گیا, گولڈ دوبارہ مل گیا, اس میں سے آواز نہیں آ رہی. آپ کے نوٹ چھینے وہ مل گئے, اس میں سے آواز نہیں آ رہی. آپ کا موبائل چھینا, وہ تو کہنے کا مقصد باقی چیزوں میں سے آواز نہیں آ رہی. گاڑی میں لگا کر آپ 20,000 25,000 50,000 روپے اس کے کم کر دیتے ہیں صرف اس کو بیچارے کو ٹینشن ڈالنے کے لیے جس کی چیز ہوتی ہے. تو ایک تو یہ آواز والی باتوں کو ختم کرنا چاہیے, اور دوسرا میں سمجھتا ہوں آپ کے پروگرام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں پولیس ڈپارٹمنٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خاص کر آئی جی سندھ جو اس وقت ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہیں, اور رن صاحب بھی جو ہمارے آئی جی, ان کو چاہیے کہ یہ پولیس سے کہیں کہ جیسے ہی کسی کی ڈکیتی ہوتی ہے, چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو, اس کی FIR کاٹیں, چاہے اس کو دوسرے دن اس کی چیز مل جائے, چاہے اس کو 2 گھنٹے کے بعد مل جائے. مسئلہ یہ ہے کہ اپنا روزنامچہ روکنے کے چکر میں نا وہ دوسرے کو پریشان کر دیتے ہیں کہ روزنامچے میں بھی انٹری ہوگی, FIR کٹے گی, تو پھر FIR کا جواب بھی دینا پڑتا ہے. تو بھائی آپ یہ لازمی کام کریں. ایک تو وہ ویسے ہی پریشان ہے جس کا لٹ گیا سارا سامان, آپ اس کو مزید پریشان کرتے ہیں صرف 2 لائنیں لکھنے کے لیے. تو یہ لائنیں لکھ دینی چاہیے میرا خیال. چوہدری صاحب یہ بتائیں, یہ آواز والی کہانی یہ کیسے ختم ہوگی, اور یہ لوگوں میں جو اس کا ڈر خوف ہے وہ کیسے ختم ہوگی؟ یہ جو ہمارے شو روم والے ہیں انہوں نے یہ ڈرامہ بنایا ہوا ہے, ادروائز اس کا کچھ نہیں ہوتا. جب ان کی اپنی کوئی گاڑی ہوتی ہے, بلا چوری ہوئی تھی مل گئی, کوئی مسئلہ نہیں. جب کہ عام بندہ چلا جائے اس سے 50,000 لاکھ روپے کم کر دیتے ہیں گاڑی کی ویلیو کے حساب سے. یہ ڈیلرز کا ایک وہ ہے, ڈیلر نے ایک بنایا ہوا ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. کورٹ سے آرڈر ہو جاتا ہے, CPLC کو کلیئر کر دیتی ہے. اگر مسلمان نہیں پکڑے ہوئے ہیں تو 3 مہینے کے بعد ادروائز 7 NOC بھی مل جاتی ہے ٹرانسفر کرنے کے لیے, کوئی ایشو نہیں ہے اس کا. رائٹ. باقی یہ فوری اطلاعات فوری کرنی چاہیے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ خود بھی جان بوجھ کے درخواست کو ہماری گاڑی گندی ہو جائے گی اس لیے وہ تھانے میں صرف اپلیکیشن دے دیتے ہیں. اپلیکیشن والی گاڑی کرائم میں نہیں چڑھاتے, وہ وہی اس کے پیچھے خوف یہی ہوتا ہے نا کہ وہ ریسیل کریں گے. مطلب گاڑی چلتے چلتے بلوچستان پولیس بعض اوقات پکڑ لیتی ہے, یہ ہب والے پکڑ لیتے ہیں, وہ 3 دن کرائم میں نہیں آتی. 2-3 دن کے بعد ہم سے پوچھتے ہیں. ہم سارے الحمدللہ پورے پاکستان کی ACLC والے وہ میرے ساتھ رابطے میں, اچھا سارے CIA والے سارے تقریباً, میرا موبائل بھی چیک کرتا, سب کا نمبر ہے. تو میرے سے پوچھتے ہیں یہ گاڑی چوری ہو گئی. ہم جب چیک کرتے ہیں کرائم میں ہوتی نہیں ہے. پھر ہم اس کا ڈیٹا نکال کے ان کا نمبر سے شناختی کارڈ سے نمبر نکال کے رابطہ کا بجا, میری گاڑی پرسوں چوری ہوئی تھی, چھینی تھی. تو چل جاوید صاحب یہ بتائیے کہ جو جیسے شکیل بیگ صاحب نے بات کی کہ CPLC کو تو لوگ پبلکلی بہت زیادہ جانتے ہیں, کبھی موبائل تھیفٹ ہو, چیزیں ہوں تو وہ CPLC میں ضرور کہتے ہیں کہ یار وہاں پہ انٹری ضرور کرا دو کہ وہاں سے کچھ مل جائے. اس طرح سے جیسے AVLC کام کرتا ہے تو اس میں بھی تھوڑا پبلک کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے نا, کہ وہ اس حوالے سے AVLC کو بھی ڈائریکٹ کانٹیکٹ کریں. بالکل کرتے ہیں. ہمارے کمپیوٹر سیکشن یا CPLC کے ساتھ آپ کا بہت لائزن ہے, وہاں سے لائزن بھی ہے, لیکن ہمارے پاس بھی ایک ہمارا کمپیوٹر سیکشن بنا ہوا ہے, اس میں لوگ فون کرتے ہیں, ہمارے نمبر ہے. اچھا آپ کے نمبر ہیں؟ بالکل نمبر ہے ہمارے پبلک. کیا نمبر ہیں بتا سکتے ہیں آپ ابھی؟ 920-5683. اچھا جی سر, ایک یہ نمبر ہے. پہلے 1132 تھا ہمارا. جی 1132 اب نہیں ہے, وہ فنکشن نہیں ہے, وہ ابھی فنکشن نہیں ہے, لیکن یہ نمبر سے کمپیوٹر نمبر ہمارے ہر جگہ پہ, ویب سائٹ ہے ہماری. چلے ہم اس کے ذریعے جو ہے لوگ اطلاع دیتے ہیں. اور ہم ایک لائیو کالر ہیں ہمارے ساتھ, ہم ان سے بات کریں. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ نعیم قریشی بات کر رہا ہوں, ضلع مٹیاری حالہ سے. جی جناب نعیم قریشی صاحب بات کیجیے, مٹیاری حالہ سے بات کریں. جی جی سر, یہ ابھی کلیم ملک صاحب کا ابھی ہم نے دیکھا اپنے چینل پر انٹرویو, تو یہ ماشاءاللہ ابھی مٹیاری سے بدلی ہو کر یہاں پہنچے آپ کے پاس. اچھا. تو یہاں پر ان کے دور میں الحمدللہ کرپشن, منشیات فروشی اور ڈکیتی چوری کی وارداتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا تھا, اور ہماری خود کی بھی تقریباً 11.5 لاکھ کی نا ڈکیتی ہوئی تھی. اچھا. تو وہ بھی آج تک ریکور نہیں ہوئی. انہوں نے بہت دلاسے دیے پر کوئی بھی اس پہ ہمیں فرق اور فائدہ نہیں ہوا. تو میں نے کہا ابھی صاحب تھے لائن پہ, تو شاید یہ سنتے ہماری بات. چلیں آپ کی بات ان تک ضرور پہنچ جائے گی. اب تو وہ خیر یہاں آ گئے, لیکن یہ کہ جو بھی وہاں پہ افسر موجود ہیں آپ کے علاقے میں, SSP DIG وہاں موجود ہیں, تو ان کو اس پہ ضرور توجہ دینی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا نعیم صاحب, آپ نے کال کیا. اور پریویسلی ظاہر لوگوں کے بہت سارے مسئلے مسائل تو ہیں بہت سارے, اور یہ بات بھی ناظرین آپ کو بتا دیں کہ یہ ہمارا جو شو ہے صرف, بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے یہ سمجھیں کہ پولیس کی ہم خوش آمد کے لیے ہم نے یہ کر دیا یا ہمارے کیس سالو ہو تو اس لیے, ہرگز یہ بات نہیں ہے. جہاں بھی پولیس اچھا کام کرے, چاہے وہ میرا کیس ہو, چاہے کسی اور کا کیس ہو, چاہے کسی کا بھی ہو, ہم نے اس سے پہلے بھی اپریشیٹ کیا اس کو, اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. دیکھیں پولیس فورس بھی ہماری ہے, ڈپارٹمنٹس بھی ہمارے ہیں, ہمیں اس کو آن کرنا چاہیے. جہاں غلط کام ہوتا ہے, نیگلیجنس ہوتی ہے, ہم وہاں پر اس کی نشاندہی بھی کرتے ہیں. نہ صرف نشاندہی کرتے ہیں بلکہ میرے جیسا بندہ تو اس کی کمپلین بھی درج کرتا ہے. اور اس والے واقعے میں بھی مددگار 15 کے اہلکاروں نے غفلت کا مظاہرہ کیا تھا,
اور اس پر میں نے DIG مقصود میمن صاحب کو جا کر تحریری درخواست دی، ان سے ملاقات کی، اور مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے اس پر بہت سخت ایکشن لیا، اور جو آپریٹر اس میں ملوث تھا اسے نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو موبائل مددگار پہ جو افسر تھا اس کے خلاف بھی تادیبی کارروائی ہوئی ہے اور سخت کارروائی ہوئی ہے، اور بھی کئی ایک افسروں کا تبادلہ ہوا، وہاں سے DSP کا تبادلہ ہوا، اور کئی لوگوں کا تبادلہ ہوا، جو اپریشیٹ کرنے والی بات ہے۔ اور اس پر DIG مقصود میمن صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ نے اس پہ فوری ایکشن لیا۔ اس کی بہت زیادہ تفصیل تو مجھے نہیں مل سکی ہے، میں نے کوشش کی، لیکن اگر ملتی، اور مقصود میمن صاحب کو بھی ہم ٹرائی کر رہے ہیں، اگر وہ لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تو ہم ان سے بھی مزید بات کر لیں گے۔ ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین جی، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کراچی پریس کلب کے صدر جناب سعید سربازی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، جو کہ اس واقعے میں کراچی پریس کلب کے صدر سعید سربازی صاحب، سیکرٹری شعیب صاحب، گورننگ باڈی کے اراکین رفیق بشیر صاحب، اور اس کے علاوہ دیگر جو دوست ہیں ہمارے میڈیا برادری سے جن کا تعلق ہے، لیاقت مغل اور دیگر لوگوں نے بھی بہت کوششیں کی اور پولیس حکام سے رابطے میں رہے مستقل، اور اس میں بھی بہت ساری ایفرٹس شامل ہیں۔ ہماری رند برادری کے ساتھ ساتھ سرائکی کمیونٹی کے ساتھ ساتھ جو پریس کلب کی ہماری میڈیا برادری ہے وہ بھی پیش رہے۔ سعید سربازی صاحب یہ بتائیے گا کہ الحمدللہ پولیس نے اس پہ بہت اچھی کارروائی کی اور گاڑی بھی ریکور کر لی ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ ہوں کہ ویسے تو کراچی میں آپ دیکھیں نا، آپ ایک صحافی ہونے کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ جس طرح کا واقعہ ہوا، پوری فیملی کو جس طرح وہاں پر لوٹا گیا، اور جو ڈراما آپ کو آپ کی فیملی کو پیش آیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے اس کی مذمت ہم کرتے ہیں، اور اس وقت میں جو جو خراج تحسین کے لائق ہے بریگیڈیئر حارث صاحب اور ان کی پوری ٹیم، IG صاحب اور پولیس جو ہے ACLC والے جو ہے جو انہوں نے کاوشیں کی بریگیڈیئر حارث صاحب کی ہدایت کے مطابق، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کراچی پریس کلب میں ہم نے یہ ٹیک اپ کیا تھا یہ آپ کا ایشو، اور یہ بر وقت کارروائی کر کے جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ویسے تو کراچی میں تو بہت زیادہ اسٹریٹ کرائم ہے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کے بھی جو ہے ان کے ساتھ بھی جو ان کے جو رابرز ہیں یا جو اسٹریٹ کرائم ہے ان کو بھی کیفے کردار پہنچایا جائے گا۔ بہت شکریہ آپ کا سعید سربازی صاحب، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پولیس جو ہے وہ ظاہر ہے بہت سارے کمپلینس ہوتی ہیں اور اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور پولیس ڈپارٹمنٹ اس طرح سے عوام کی توقعات پر ظاہر پورا نہیں اتر رہا جیسے اسے ہونا چاہیے، لیکن جہاں جہاں بھی اچھی کارکردگی ہوتی ہے اس کو بھی ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ہم بات کر رہے ہیں سندھ پولیس کی پرفارمنس کے حوالے سے۔ چودھری صاحب یہ بتائیے کہ نارملی یہ کمپلینس بہت زیادہ آتی ہیں، ویسے بات تو خیر شکیل بیگ صاحب نے بھی کی کہ تھانے میں جو لوگ جاتے ہیں اپنی FIR درج کروانے کے لیے انہیں کافی مشکلات اور پریشانی کا سامنا رہتا ہے، تو اس پہ آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے ایسے پریشان شہریوں کو، کیا کریں وہ؟ سر ہم یہ کہہ رہے ہیں ایک تو اپنا ورفائی پہ اطلاع دیں، جو متعلقہ ادارہ ہے جیسے ACLC والا، بھلے ہمارے SSP صاحب کے دفتر میں ہمارے وہاں کمپیوٹر سیکشن بنا ہوا ہے، ان کے نمبر بھی وہاں بھی ڈائریکٹ آ سکتے ہیں؟ بالکل آ سکتے ہیں، ہمارے پاس FIR بھی کٹتی ہے چوری کی گاڑی کی۔ اچھا آپ ڈائریکٹ بھی FIR کاٹتے ہیں؟ ہمارا تھانہ ہے۔ اچھا ہمارے SHO صاحب لگے ہوئے ہیں۔ کہاں پہ تھانہ ہے؟ یہ SSP صاحب کے دفتر میں، ٹھیک، اور FIR ہمارے پاس صرف، اور یہ دفتر گورنر ہاؤس کے سامنے جو روڈ پہ موجود ہے تھانے کے اوپر ہمارے SSP صاحب بیٹھتے ہیں، ہمارے ہیڈ آفس جو۔ چلیے یہ اچھی بات ہے، میں کہا میں شہریوں کے کام کی بات ہے کہ اگر گاڑی واڑی اس طرح سے چھینے تو فوراً آپ کے پاس بھی FIR کرتے ہیں، ہمارے پاس FIR بک ہے۔ اچھا رجسٹرڈ FIR بک ہے، تھانہ ہے ہمارا رجسٹرڈ ہے۔ یہ تو بس رش لگ جائے گا کیونکہ میٹرو بالکل جاتے ہیں، بالکل جاتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ آتے ہیں۔ ہاں، اور یہ تو میرے خیال میں لوگوں کے لیے اس پریشانی کے عالم میں ایک اچھی ایک ہوپ فل بات ہے کرا سکتے ہیں کہ ناظرین آپ نے گفتگو سنی چودھری جاوید صاحب کی کہ آپ ڈائریکٹ AVLC کے تھانے میں جا کر اپنی گاڑی 4 ویل 2 ویل خدا نہ خواستہ اگر چھن جائے تو اس کی آپ فوری طور پہ وہاں جا کے FIR کٹوا سکتے ہیں۔ اگر تھانہ آپ کی FIR نہیں کاٹ رہا یا اس کو ڈیلے کر رہا ہے یا ڈیلے ٹیکٹس ہو رہی ہیں تو اس کے حوالے سے آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں۔ اور یہ جو واردات ہوئی تھی یہ سرجانی تھانے کی حدود میں ہوئی تھی۔ SHO امجد کیانی صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ بہت رابطے میں رہے اس وقت شروع میں، ظاہر ہے کہ ان کے پاس وہ بقول ان کے کہ لیٹ اطلاع ملی تھی، اس کے بعد وہ دیر سے وہاں پہنچے تھے، لیکن اس کے بعد سے مستقل وہ رابطے میں رہے اور انہوں نے ہمیں ہیلپ آؤٹ بھی کیا، ان کا بھی بہت شکریہ۔ اور
تگودو کی انہوں نے بھی اس حوالے سے. ایف آئی آر بھی خیر فوری ہو گئی تھی ہماری تو, لیکن بات وہی ہے کہ وہ لوگ یہ کہیں گے کہ آپ کے پاس تو میڈیا کا کارڈ تھا, آپ تو میڈیا والے تھے اس لیے آپ کی فوراً ہو گئی ہوگی. ایسی بات ہے, ہمارے پاس جو بھی ایف آئی آر آ جاتی ہے اس پہ فوری طور پہ جو بھی ٹیکنیکل بیس انفارمیشن بیس پہ کام کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہر مہینے میں ہمارے پچھلے مہینے ارشاد صاحب ہیں ہاکی کوچ, ان کی گاڑی چوری ہوئی ہے سامنے اسٹیڈیم سے, اس پہ بھی ہم نے وہ بندہ جا کے گاڑی کا کام کرا رہا تھا, اس کی فیس ریڈنگ ہمارے پاس آ گئی, اس سے ہم نے ناظرہ کی مدد لے کے تو اس بندے کو ہم نے پکڑ لیا, گاڑی برآمد کر لی. تو پھر پچھلے مہینے ہی ہم نے اطلاع آئی ہمارے پاس کہ 125 موٹر سائیکلیں جو ہیں افغانستان جا رہی ہیں. اچھا جی سر, اس پہ ہم نے ورک کیا, تو ایک بندہ ہم نے پکڑا, اس سے 2 ٹیمپر شدہ موٹر سائیکلیں ملی, پھر اس کے 2 بندے ہم نے اور پکڑ لیے, 3 موٹر سائیکل اور 125 ہمارے کو مل گئی. وہ ساری الحمدللہ مارکوں کو. تو یہ بات صحیح تھی کہ افغانستان جا رہی تھی؟ بالکل افغانستان جا رہی تھی. 125 جاتی ہیں بائک ہے نا جی, 125 سر 2 لاکھ 2.5 لاکھ کی گاڑی ہے, وہ ساری نئے ماڈل کی تھی, 2021-22 کی بائکیں تھیں. رائٹ. اور شکیل بیگ صاحب کیا کہنا چاہیں گے کلوزنگ ریمارکس؟ میں یہ کہنا چاہوں گا جی, پہلے تو وہی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں پولیس کو, اور اس میں ہم تو صرف یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آسانیاں پیدا کر دیں. اب جیسے ایک ابھی پتہ چلا AVLC کا جو تھانہ ہے وہ بھی FIR کر سکتی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے لیے, اور خاص کر جو آج پروگرام دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز, اور یہ ایک بڑی خبر ہے, کیونکہ اگر کہیں تھانے سے FIR نہیں کٹ رہی, وہ آپ کے ساتھ کچھ اس طرح معاملات کر رہے ہیں, تو آپ ڈائریکٹ ان کے تھانے میں جائیے, وہاں FIR کٹوائیے. اور ہم بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, رن صاحب آپ نے صحیح فرمایا کہ اگر یہ اچھا کرتے ہیں تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن جہاں ان کے ڈپارٹمنٹ سے یا ادارے سے کہیں غلطیاں ہوتی ہیں, خرابیاں ہوتی ہیں, تو بعض دفعہ وہ خرابیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ جس کا نقصان عوام کو ہوتا ہے. تو یہ اگر کسی طریقے سے, جس طرح ابھی اس وقت AVLC کی جو ٹیم کام کر رہی ہے, چوئی صاحب جس طرح بتا رہے ہیں, تو لیکن اگر جو تھانے کی حدود ہے وہ تھوڑا سا اگر ان چیزوں کو کنٹرول کریں تو میرے خیال ہے کہ AVLC میں جانے کی ضرورت نہ پڑے, وہیں سے مسئلے لوگوں کے حل ہو جائیں. جناب جاوید چودھری صاحب, آپ کلوزنگ کیا بات کرنا چاہیں گے, ٹیک ہوم میسج؟ سر یہ ہے مطلب کہ اگر ان کی کسی کی نہیں FIR کرتی, ہمارے پاس FIR ہیں, اور ہمارے کو لازمی فیکٹ آگے بتائیں. جب ہم ان کو کال کرتے ہیں, ہمارے ساتھ تعاون کریں. الحمدللہ حلیہ بھی ہمارے کو بتا دیتے ہیں, اس سے بھی ہم بندہ نکال لیتے ہیں کہ اس کے اس حلیہ کے کس طرح کے بندے ہیں. CCTV ہم خود دیکھتے ہیں, کچھ پبلک بھی لا کے دیتی ہے, کچھ ہم خود دیکھتے ہیں, اس کو بھی ہم میچ کر کے کام کرتے ہیں. ایک تو CCTV فوری پرووائڈ کریں, اپنی 15 پہ اطلاع لازمی دیں تھانے میں جا کے. کوئی نہیں FIR کرتی تو ہمارے پاس آ جائیں CLC کے دفتر میں, اٹارنی میدان میں. بہت شکریہ آپ کا چودھری جاوید صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اور جناب شکیل بیگ صاحب, آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین, ہم نے آج کے شو میں کویکری کے حوالے سے بھی ڈسکشن کرنا تھا, اور آپ کو یہ بتانا تھا کہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کس طرح سے ایک سفید ہاتھی بن گیا ہے, اور ان کے کون کون سے جو لوگ ہیں وہ عطائیوں کے ساتھ کس طرح سے ملے ہوئے ہیں, اور ڈسٹرکٹ سینٹرل اور ڈسٹرکٹ ویسٹ میں خاص طور پر وہاں عطائیت جو ہے وہ کیسے کھلے عام چل رہی ہے وہاں پر. اور لیکن ہمارے پروگرام کا جو کہ وقت ختم ہو گیا ہے, آج ہم اس پر ڈسکشن نہیں کر سکیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کویکری کے حوالے سے اور سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کی پرفارمنس کے حوالے سے ضرور بات ہوگی. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور آئی ایم شیور کہ آپ کے لیے بھی بہت ساری باتیں کارآمد ہوں گی اس میں, جو آپ کو بھی ہیلپ آؤٹ کریں گی. اور اگر کسی اور مسئلے کی طرف آپ نشاندہی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین رند کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.